الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ قرآن مجید دی سورہ الحج دی 41ویں آیت ہے جڑی میں تہاڈے سامنے پڑھی۔ اس آیت کریمہ دا مضمون بیان کر تو پہلا ایک بات تمہیدن میں تہاڈی خدمت عرض کرنا چاہنا کہ بہت ساری بحثاں صرف لفظی ہے کہ لفظ دے چکر چ لوگ پی رہندے ہیں، گل اصل چ کوئی سارے کر رہے ہوندے مگر وہ لفظ دے پاروں رولا پیا رہندا بھی آ لفظ کیوں آ لفظ کیوں۔ تو اس بارے دانا اور عقل مند آدمی دا کام یہ ہے کہ عقل مند آدمی جڑے وہ لفظاں دے چکر چ نہیں ہو رہے اور نہیں پہندے پہ دا نا کی رکھیا، یعنی حقیقت نو ویندے ہیں۔ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو گوہر سے غرض ہے نہ صدف سے۔ سپی نو روندے رہے، سپی ایس رنگ دی نہیں، موتی نو لو۔ اس تو سپی کی ہے لفظ دے میں حسبہ، اے حسبہ بل جڑا دنیا دا کوئی عقل مند آدمی نہیں جڑا حسبہ دا انکار کرے۔ پوری دنیا سے حسبہ چل رہا، صرف ایک لفظ نواں جڑا اتوں دوائی مچاتی کہ حسبہ بل، حالانکہ ایک پیر بھی نہیں حکومت پٹتی دنیا پاویں مسلم ہے غیر مسلم جڑی حسبہ نہیں من، مگر وہ گل بھائی عقل مند آدمی جڑا وہ لفظاں دے چکر چ نہیں پیندا بے دا نا عربی حسبہ کیوں رکھتا؟ نگرانی، نگرانی تو بغیر دنیا کی کوئی حکومت چل رہی، ہر حکومت نگرانی کر رہی ہے کہ کی ہو رہا۔ مجسٹریٹاں دی ڈیوٹی ہے کہ بازاراں جاؤ دیکھو کہ لوگ صحیح قیمتاں دی چیز بیچ رہے ہیں، وہ قیمتاں دے انہوں نے باقاعدہ لوائے ہیں چارٹ، بٹے چیک ہو رہا ہے یہ غلط بٹے دی نہیں۔ یہ حسبہ نگرانی کرنا، دیکھنا کہ لوگ صحیح طریقے نہ کام کر رہے۔ میں نگرانی کہتا فارسی عربی حسبہ، مگر نادان اور احمق لوگ دعائی مچائے پہ سارا ملک تو تسی حسبہ دے چلا رہے، نگرانی ہو رہی ہے، پولیس ویکھ رہی ہے کہ کم ٹھیک ہے، فوج ویکھ رہی ہے، حسبہ کی ہے نگرانی عربی دا کہ لفظ ہے، تسی اس تے قیامت برپا کر۔ کوئی حسبہ نویں شے نہیں، مومن مسلم سارے جڑی حکومت ہے انہیں نگرانی ضرور کرنی، اور یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں، قرآن پاک دے مطابق اللہ دے رسول علیہ السلام نے جو سانوں دسیا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ احتساب کرے، نگرانی کرے۔ اور جدوں تو نگرانی ختم ہو جاتی ہے لوگ یہ خیال چھڈ دیں برد گرد کی ہو رہا، ہر ایک اپنی آندا میں اپنے آپ کو ٹھیک رکھاں، اے بربادی کی علامت ہوتی ہے۔ اس میں معاشرہ اور امت تباہ ہو جاتی ہے جدوں لوگ آپن میں یار میں تے نیک ہاں مینوں کی دوجے کی کر، اے وہ قیامت ہے جدوں کسی سوسائٹی تے آ جاتی ہے وہ برباد ہو جاتی ہے۔ احتساب اور نگرانی بے ہر آدمی دیکھے میرا جڑا پڑوسی وہ کی کر رہا ہے، میرے محلے دے لوگ کی کر رہے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فدا ابی و امی روئی ایڈی پیاری مثال دے کے سمجھایا کہ تسی سارے لوگ ایک کشتی دے سوار ایک بیڑی چ بیٹھے، ایک بیڑی دا مسافر جڑا ایک جگہ سوراخ کرنا پیندا، دوجے جڑے آندے سانوں کی لوڑ ہے ڈکن دی، یا انہوں ڈک دے تو آندا بھائی میں اپنے تھان سوراخ کرنا۔ تو اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا جے ہاتھ نہ پھڑو گے انہوں نہ روکو گے تو کلے انہیں ڈبنا پانی بیڑی چ آ جانا، تسی سارے ڈب جانا۔ ایسو بہتر مثال اجتماعی ذمہ داری دی کوئی نہیں دے سکتا۔ تسی سارے یہ نہ سمجھو بھی کلا کلا ہے، یہ پورا معاشرہ ایک بیڑی ہے، ایک بس ہے، بس بم دھماکہ ہونے کا تسی آندے چلاوندا پھردا بم مینوں کی نہیں، بم نال ساری بس اڑ جانی ہے، نال ہی تسی اڑ جانا۔ اس سے انسان جڑا کوئی ایسا نہیں کہ کلا کلا جنگل چ رہ رہا ہے، متمدن زندگی گزار رہا ہے، بستیاں ہیں، شہر ہے، حکومتاں محلے ہے، ایک دوجے نال تواڈے تعلقات ہے۔ ایک جراثیم آ گیا نا ٹاؤن دے تے سارے محلے ٹاؤن پھیل گئے۔ اسے تو محکمہ سے جڑا نگرانی کرتا وہ لوگ کوڑا کرکٹ جڑا یار کتے دفن کر دے کتے چج دے تھان سٹ دے، ورنہ انہوں پوچھے تمہیں اس احتساب کی کہڑی لوڑ، جتنے مرضی سٹن کوڑا کیوں تسی نگرانی کر رہے؟ نگرانی منگے حسبہ اور احتساب نو بڑا مناؤ، یعنی سپی نو رگڑی جاندے ہے، سپی کی ہے موتی چیکی ہے، نگرانی کرنی پڑنی۔ نگرانی نہیں تو چھڑ دیو سارا کاروبار دنیا کی حکومتوں کا۔ اے میں تمہیں ایک اصل گل سمجھاؤنا کہ بیوقوف لوگ لفظ سے چکڑی جان گے، حالانکہ گل جڑی اصل ہے انہوں سارے منتے کہ نگرانی کرنی پینی، دیکھنا پینا کہ معاشرے کی ہو رہا، آیا چور ڈاکو کو میٹنگاں تے نہیں کر رہا، محلے نو لٹن دی سکیم تے نہیں بنا رہا،
بےوقوف آخو گا میں آرام نہ بہ رہا میروں کی نہیں، جتنا لٹ لین گے تیرا کر تیری بچی چک لیں گے پتہ اس دن لگو گا۔ اس تو اللہ دے رسول اللہ السلام فرمایا ہر شخص جڑا وہ ذمہ دار ہے کہ ویکھے کی ہو رہا ہے۔ اور ایک قیامت تو گھٹ نہیں کہ مسلمان اور رسول اللہ دا امتی سمجھ لے بھی لوگ جو مرضی کر دے مینوں کی میں اپنی فکر کر، اے بربادی دا آغاز۔ اور یہ سٹیج پھر یہی ہے، ایک روایت کے اندر بالکل مرحلے بیان ہو گیا بیاہ ہونا پھر جی میں نہر نو ناکا پین لگا سادی رحمت اللہ علیہ فرماؤں سرے چشمہ باید ببستن بمیل، ایک سرمچو لے رہا نا پورا جہا سمجھو لکڑی دا ٹکڑا وہ اتنے دے دیو نا جتوں پانی رسنا شروع ہویا تو بند ہو جانا۔ اجے اینا ہی ہے کہ تسی چپ کر رہا بھی نہیں سانوں کی، جدوں پی گیا ناکا تو کھل گیا پھر ہاں سرے چشمہ شاید ببستن بمیل اسے سرمچو بند کر سکتا ہوں جو پرشد نہ شاید گزشتن بپیل، جب ہوں کھل گیا نا تو ہاتھی بھی کھڑا کرو گے تو روڑ کے لے جاؤ۔ بے وقوفو تسی یہ سمجھ لیا بھی نہیں سانوں کی فکر کرنے کی لوڑ۔ احتساب، حسبہ، ذمہ داری اور نگرانی یہ کسی پولیس فوج کا کام نہیں، یہ دنیاوی حکومتاں انہوں نے تنخواہ تے رکھے ہے۔ ہر مسلمان جس دن کلمہ پڑھتا اس دن خدا دا ایک سپاہی ہوتا، وہ فوج بھرتی ہو گیا خدا دی، اور وہ کام ہے تکونوا شہداء الناس، اکھاں کھول کے ویکھے کہ لوگ کی کر رہے ہیں مشرق تو مغرب تک کہ دنیا کی ہو رہا ہے، میرے خدا دی مرضی چل رہی ہے یا دنیا فساد برپا کر رہی ہے، اور یہ خیال رکھن گے تو سارا کام ٹھیک رہنا، بیڑی بچی رہنی۔ جدوں لوگوں نے اکھاں لئیاں میٹ، اللہ دے رسول علیہ السلام نے حدیث فرمایا کہ وہ کی وقت ہوگا جدو برائی شروع ہو جائے گی، لوگ منکر کم کرن کوئی روکنے والا نہیں، نیکی چھڑ دیں گے کوئی کہنے والا نہیں، لوگ بالکل اکھاں میٹ لین گے کہ سانوں کی لوگ کی کریں، اے پہل ہوگی۔ ادوں بعد پھر آیا فرمایا آپ نے ایسا وقت آؤ گا کہ نیکی برائی بن جاؤ گی اور برائی نیکی بن جائے گی، اینا ذہن بدل جان گے لوگوں دے بے چنگیاں گلاں لوگ دکیانوسی کہن گے، اس طرح تے کپڑے لینے بے وقوفی ہے، بے پردہ ہونے لوگ فیشن سمجھیں گے، اٹھ جو معاملہ پھر معروف منکر ہو جاؤ گا اور منکر معروف ہو جاؤ۔ تو چپ رہن کا نتیجہ ہے بے ایک دو صدیاں دے اندر برائی نیکی، نچنا ٹپنا بہت فن، اور پردے کے اندر رہنا یہ قیدی عورتیں جاہل پسماندہ۔ یہ آخری وقت آپ نے فرمایا ادوں گاہ جنا کہ لوگ برائی دا حکم دین کے نیکی تو روکن لگ پے، اور وہ ایسا زمانہ ہونا کہ فرمایا بڑے بڑے دانا اور عقل مند جڑے انہوں کی عقلاں چکرا دیں، کوئی نہیں سوچنا بھی ہوں کدھر جائیے، تیاں پتوں کہڑے سکول داخل کریے، کتنے بھیجیے، کتنے نہ مت ماری جاؤ گی، اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے۔ اے نتیجہ حسبہ نہ کرن دا کہ نگرانی نہیں کی معاشرے نے کہ کی ہو رہا، بس دھماکہ ہون لگا، بیڑی سوراخ ہون لگا، یہ جراثیم معاشرے پھیلا رہا، کسی نے پرواہ نہیں کی، اگ لگ گئی۔ اس پاروں ہی ممبر تے سی اللہ دے رسول علیہ السلام تے لوگوں نے پوچھا ایسے تو پٹھا بیٹھا کہ ہو رہا کم سارے جانتے کہ حرامزادہ جھوٹا ہے، ظلم کر رہا، روکتا ہی کوئی، وہ ہاتھ نہیں پھڑتا۔ حالانکہ اللہ دے پاک رسول علیہ السلام نے بنایا لوگوں جدوں برائی ہوندی ویکھو انہوں تسی اپنے ہاتھ نہ رکھو، طاقت اور طاقت دا استعمال جدا صرف حدود اور قصاص جڑے جدوں خون خرابے دی نوبت آ جائے پھانسی دی حکومت دا کام ہے، اتوں تک نہیں اسی جا سکتے، مگر جتوں تک روکن دا کام ہے نا باہوں پھڑ کے دھون پن کے بھی یہ اگر اسی روک سکتے تو روکنا چاہیے، اور برائی ہوندی نو ہر شخص نو روکن دا حق ہے، اس لیے کسی عدالت دی لوڑ نہیں، ہر مسلمان ویکھے کہ برا کام ہو رہا تو جان ہوے وہ طاقت نہ روک دے، نہیں فرمایا طاقت نہ روک لے، زبان نہ کہو کہ غلط ہو رہا، دعائی دے دیو کہ بندہ ظالم ہے، بالکل ظلم کر رہا، اور اینے جوگے بھی نہیں دلوں نفرت کرو، وہ بائی کاٹ کر دو، کوئی دوستی رانا نہ، یہ آخری درجہ، اور فرمایا تو گاں تے رائی دے برابر ایمان نہیں ہے، دیکھ لیے ہوں رائی دے برابر ہے گا، وہ کنجرانہ دوستی ہے، بدماشانہ یارانے ہیں، وہ بھی گل نہیں رہی کہ دلوں بھی نفرت۔ اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ ایڈی وڈی گل ہے، حسبہ دین دی جان، اکھاں کھول کے روک کی ہو رہا، ورنہ اڑ جانی ہے بیڑی۔ وما آمار البر کلها والجہاد فی سبیل اللہ عند الامر بالمعروف والنہی عن المنکر الا کنفست فی بحر الجد، حد کر دیتی امیر المومنین، فرمایا جہاد بھی بڑی وڈی نیکی ہے، جہاد اور سارے نیک عمل جڑے ہیں یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دے کول اداں ہی اے نیکی دا حکم دینا تے برائی سے روکنا، اے ایک پلے تے دوجے پاسے فرمایا سارے جان دی نیکیاں اور جہاد، یہ کی ہے اس نیکی دے سامنے اس طرح جویں سمندر تسی پھوک ماری، اور باقی نیکیاں پھوکیا یہ سمندر ہے۔ ہر شخص چوکنا رہے گا اور اپنی جگہ تے الرٹ رہے گا کہ میں نہیں برا کام ہون دینا، سارا بچا ہو جانا۔ تسی اپنا گھر بڑا صاف ستھرا رکھیا، ارد گرد لوگ گند پاؤندے رہے، تیری دیواراں ٹپ کے آ جانے جراثیم،
کہنا بچائیں گا اپنے آپ کو حق یہ سی بھی تو نگرانی کرتا محکمہ صحت بنتا اے میں نے سامنے عرض کیا ہر شخص کرو گی ہر حسبات پھر ساری دنیا سے چاری نگرانی نہیں کر رہے محکمہ صحت ویخ رہا جسے چھاپے مار دے بھی بٹے کیا جائے ایک لفظ کی گل بنائی حسبہ کہتا حسبہ کہتا یہ حسبہ اور احتساب عربی زبان دین دی روح ہے ہر شخص نگرانی کرے کہ میں کی کر رہا اور میرا معاشرہ کی کر رہا جب تک یہ گل رہی ہے ہونا تیرے دین بچہ تو پوچھا لوگوں نے ای الناس خیر بڑے بڑے نیک بندے پھر سارے وڈا نیک کرا آمرہم بالمعروف وانہا عن المنکر واتقا من اللہ ورضا فرمایا سارا تو بڑا مسلمان نیک ہوا جڑا چنگا کام لوگوں دسے برے کام تو اللہ لان ڈکے اور خود اللہ تو ڈر کے برائیوں تو بچے اور وہ نیکیاں کرے جنہ تے اللہ راضی ہوں امر بالمعروف کرے نہیں یعنی منکر کرے اللہ تو ڈردا ہوئے اللہ دی رضا خیر الناس سے ہو تسبیحاں پھرنا ہوئے اینے ہزار وری میں منکا کماؤنا ایک وری تو نہ کماؤنا بندے دا پت بن کے دین نو سمجھا تیرے اندر کلمہ ہوندا تو ویکھ دوں کہ خدا دے قانون دی مٹی پلید ہو رہی اور نوبت اتنے تک پہنچی چ کفر از کعبہ برخیزت کو جا مان مسلمانی کعبے چ کفر جم پیا اے احمد فراز دا پڑھیا بڑا شاعر ہے دونوں انعام دندے پھر دے بکواس کی کتے نے دوسرے ملکاں جا کے کہ شادی جیویں پکھانڈیا پیسے اینے خرچو پھر بھی پتہ نہیں لذت ہونی کہ نہیں کام کھلا ہونا چاہیے جڑی عورت لبے آدمی باقاعدہ اعلان کی اور نال کیا نبی کی اپنے وقت دے ہوشیار سیاست دان سی چلاکی نہ دنیا انہوں نے منن لگ پئی اسی طرح موزے تو انگن منتے رہے آدھا کی ہے نبی یہ صرف اس باروں بے احتساب نہیں رہے نگرانی ختم ہو گئی حکومت دی تو انہوں صدر کو برا کہہ دے اور ملک کا قانون قائد اعظم بھی توہین کرے آ کر دے واقعی ہونا چاہیے چلو ساڑیاں احترام بڑی اسی مگر اللہ دے دین دے خلاف بٹ دے رہے لوگ کہ نبی صرف ہے چلاک لوگ سی جناب کوئی برائی نہیں ہے بہت اچھی گل ہے کتنے پیسے خرچ کرنے چاہیے اور انہوں نے تسی تمغے دیو وہ بڑے بڑے انہوں نے انعام تقسیم کرو کہ بڑے قابل شاعر ہے دین دی مٹی پلید کرنی کہ اور کی اپنے احترام لی بے شمار قانون بنایا اللہ رسول دے خلاف لوگ بکتے رہے کچھ بھی نہیں زبان بند کریں تو احتساب اللہ پاک فرمایا جب تک نگرانی رہو گی وہاں چر برائی جڑی ختم رہو اور ادھر اللہ دے دین نے ہر شخص نے یہ پابند کیا کہ کسی طریقے نہ بھی برائی روکی جا سکتی کرنی چاہیے مولانا امین حسن اسرائی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے آندے یار رونا تے ہے بھی ہن دین جڑا وہ توہین ہو رہی ہے اور ایک بھی سر کٹاؤن والا حالانکہ آدھے بنو امیہ دے بڑے ایسے خون آشام گزرے سفاق جڑے لہو پیندے سی مسلمان لکھ لکھ بندے نو دربار چ جا کے حجاج نے ذبح کیتا مگر آدھے انہوں دا ظلم یار جنہ مرضی ثابت ہوئے نال یہ بھی چ نکلتی نا گل بھی 1,20,000 آیا نا سر کٹواؤ یہ بھی تو خوشی کی گل ہے نا بھی ادو نکلیا جنہ ہونے بھی دین غریب ایک بھی نہیں آتا گا سارے آپ ممبر اسمبلیاں دے بن جاندے اتنے مراد لیں سب کا رونا ہے کسی کا لحاظ نہیں پاوے وہ کوئی جماعت گئی سب کھا گئے دین نہ مخول بنایا ہوا اپنے علو سدھے کرو میں لوگوں نے اسلام اسلام وہ عرفان سی چیز ٹھیک ہے کیا میں وہ ساتھی ہاں انہیں آخیا رب دا پگڑی لا دو مجلس امر بھی لا دے کہ اسی اسلام دا کم کر کیوں اسی اینا چر وکالت کی سارے پلے کھے پایا جی یہ این پی نہ بھی رل جاندے تو کوئی اصول نہیں کوئی دین نہیں کوئی مذہب نہیں کرسیاں چاہیے اور کئی بت پرست جڑے آدھے سی جماعت اس تو نہیں چلنا بت پرست مشرک جماعت ایک بت بنایا کہڑا دین آدھا کہہو جی جماعت نو منو تسی اکھاں کھول دیا ویندے جب دین دی مٹی پلید کر رہا ہے دین دے باغیاں ملک دے دشمناں نہ ملتے تسی صرف جماعت سی بڑے ہیں تو انہوں خدا نہیں چاہیے رسول دی نہیں ضرورت لعنت پہ جو جماعت نے اسے کہو میں بریت مینوں نہیں یہ تنظیم چاہیے تو جی یہ ٹونگڑ چاہیے رکھنا میں نہ اسلام دا دین دے دشمناں کے ساتھ کیا لوگوں نے فریب دیں جی اللہ دا دین احتساب دا کہ احتساب کرو لیڈر کی کر رہا ہے ملک دے حکمران کی کر رہا ہے تواڈے ہمسائے کی کر رہا ہے کوئی اکھاں بند نہ کرے ورنہ اللہ دے رسول اللہ سلام ورنہ بیڑی جڑی گل ہونی ڈب جانی اور اس بارے اتوں تک اسی پہنچ گئے جدی خبر اللہ دے رسول نے دیتی تواڈے نیک بھی پھر دعا کرن گے کوئی نہیں سنی جاؤ کر رہے مشرق مگر روب رہا کہ اللہ مدد کر کافر سڑتے سوار ہو گئے اللہ نہیں سنتا کیا نہیں سنتا ویکھدا کہ انہاں دے ملکاں چ حرام دردی ہو رہی کچھ نہیں رو ہاں اور یقین نہیں آئے اسی شرم نہیں اندہ اس کو کہ کافراں دا ملک جڑا دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ آندا اقبال اپنے دور چ جا کے مسجد ویخ ملاں دی تسبیح جڑی دا دھاگا ٹوٹ گیا دانے کھلر گیا ہویا مسلمان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے فرقے بنے گروہ بنے جماعتاں بنے دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ بد قدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ ادھر مندر جا کے ویخلا ہندو نے اپنا جرو پکا کرے
بجائے توڑن دے وہ اپنے مذہب پختہ ہو گیا تو بیڑا کر کے بیٹھا تے مڑ کے آنا اللہ مدد کرے اور نال آنا احتساب کوئی نہیں تے حسبہ بل کوئی نہیں حکومت نو کوئی دخل نہیں دینا چاہیے بھائی دین واسطے یہ حکومت دخل دے باقی کیوں دخل دیں رکھن دے وٹے جتنا دے مرضی جتنا مرضی تولے کیوں منسٹر جان دے چھاپا مار اپنے قانون والی نگرانی حسبہ اور دین آکھے کیا برائی ہو رہی بے پردگی ہے شراب ہے لوگوں گناہ دی دعوت دے رہی دیکھو دین دے مارو منکری نگرانی کی جائے تو ٹھڈ پیڑ ہوں اور اپنے قانونی سارے کام کر دے کون شراب دی پٹھیاں چلن دا ٹھیک ہے پیسے کھا کے مگر قانون تو ہے نا جتھے پٹھی دیکھو چھاپا مارو پھڑ لو اور انہوں جیلان بھیجو حسبہ ہی ہے کہ نگرانی کرو معاشرے کیوں منشیات پھیلا رہے ٹھیک ہے چیز صرف میرا کہنا ہے اپنے قانون والی حسبہ ٹھیک ہے کہ جڑا اللہ رسول اچھائی برائی دس دے اور واقعی اچھائی برائی اور ادھر دین نے غیر مسلمانوں کو اجازت نہیں دی اے جب کھانڈ بنیا عیسائی جڑے نے شراب دے پرمٹ دے دے فلانے ختم نہیں اسلام اپنی مملکت کے اندر لوگوں جنتی بناؤن لی مجبور نہیں کرتا یاد رکھو انسان بناؤن لی مجبور کر انسان اسی بنا کے چڑھنا جڑا ساڈے ملک چ انسان بن جنتی نہیں بننا چاہتا مومن نہ بن تینوں جنت نہیں چاہیے اگلی دنیا کا معاملہ نہ اسلام من نہ نماز روزہ کر وہ عقیدے باتیں نہیں کرنی وکری گل وہ دنیا کا کچھ نہیں بگڑتا تنگ نہیں کریں گے مگر شراب پیویں تھوڑیاں عورتیں بے پردہ پھرن عیسائی مسلمان نوجوانوں خراب کرن یہ نہیں ہون دینا یہ کوئی جنت دوزخ دا معاملہ نہیں یہ معاشرے نوں ٹھیک رکھنا اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے نجران والے نال معاہدہ کیتا حالانکہ انہوں نے کوئی نہیں سی حلال حرام مگر صاحب مروایا کہ اگر ریاست نجران سود خوری ہوئی معاہدہ ختم اسلامی لشکرات آن گے سود معاشرے میں تباہ کر سود نے تو لوگوں کا لہو پی لیا کہ 100 دے دے اور ساری عمر اس کو لیندے رہو تہاڈا قرضہ ہی نہیں مکدا اور ہونا جڑے بانڈ اور سارے انہوں نے بیڑا غرق کیتا کہ نہیں قرآن آندا میں سر جناب پھسو جوئے ساری دنیا پھس گئی کوئی کارخانہ نہیں بناؤ دے کوئی دکان نہیں بناؤ دے کاروبار کوئی نہیں لوگ روٹی کمان خرید کے بیگ کہ دال لگ گیا نا نمبر نکلا ہے کوئی پیرانوں پوچھتا پھرتا کافی محنت کی سی کی معاشرے کا سنوارا بچے کلے نو کروڑ آ گیا کس خدمت کا سلا جوا کھیل رہا حامی کاروبار بنایا مگر ساری امت کر کے کوئی نگرانی نہیں کرتا یہ مسلمان اخوا کے قرآن آندا ہے تیرے بار خمر اور سارے میسر حرام ہے تسی روک دے کوئی اور اٹھا آدھے نہیں اسلام جڑا منتیں ہی کرتا لوگوں کی واض نصیحت کرتا کون ہے آندا واض نصیحت کا بھی اپنا ایک مقام یاد رکھو دین دے تین حصے انہوں کوئی الگ نہ کرے جے الگ کروں گا دین نہیں آنا پہلا یہ ہے کہ لوگوں کی اخلاقی حالت ٹھیک ہے یہاں نے سانوں کی سمجھاؤنا دین نے سانوں آپ سمجھایا کہ پہلا دماغ درست کرو دلان سے ایمان وارو ہر شخص منے کہ اللہ اور میں انہوں حساب دینا پہلا یہی کوشش کرنی ایک پہلی گل ہے کہ تعلیم دے ذریعے تربیت دے ذریعے ذرائع ابلاغ دے ذریعے سکولاں کالجاں مسجداں ممبراں دے ذریعے میڈیا تے بدماشی نہ سکھاؤ ہر وقت ایتا اور حدیثاں نال دماغ چتارو تاکہ مسلمان ریاست رہن والا کوئی آدمی کسی ویلے خدا نو نہ بھولے پہلا یہ تدبیر ہے کہ انہوں نیک نہ بنا دیو کہ خود برائی نو چھڑ جائیں اس تو بعد دوجا کام اسلام میں کردا کہ معاشرے ایسا ماحول پیدا کرو کہ نیکی کرنی آسان ہو جائے بدی مشکل ہو جائے پیدا کرو ورنہ اگر کوئی ہاتھ وڈن چوراں دے تر پے انہیں روٹی دا سامان نہیں کیتا میں ممبر تے آنا کوئی ظالم کوئی اسلام دے حکم تے عمل نہیں کر رہا ظلم کر رہا پہلا روٹی دیتی ہے زکوٰۃ دے ذریعے عشر لے کے اور سارے ملک سے انتظام کر کے بندوبست کیتا کہ کوئی غریب علاج نہیں دھکے نہ کھاندا پھرے کوئی بیوہ روندی نہ پھرے کوئی یتیم نہ ایک کر لیا نا بندوبست پھر چوری کی بڑھ جائے ہوں اسے قابل ہے کہ بڑھ دے یہ کی تکلیف سی سب کو مل رہا ورنہ وہ حضرت عمر رضی اللہ یاد کر دو غلام پیش ہوئے حضرت حاتم بن ابی بلتہ صحابی نے پوچھا تسی اونٹ چوری کیتا کیا کیتا فرمایا کٹ جو مڑ کے خیال آیا بھی دین انی لاٹھی نہیں دیکھنا چاہیے بھی انہیں گناہ کے سہارت کیتا پوچھا کیوں کیتا انہوں نے آخیا حاتم کھڑا پوچھ لو اینا کم لینا دن رات سڑ کو اسی چور ہو جانے تھے کھان میں نہیں دینا اسی مردار بھی حضرت عمر کھا لیے ساڑے حلال اسی قسم کھا کے آنا ایک مردار ساڑی جائے آپ نے آخیا حاتم تو ہوں 2 اونٹ دے 1 اونٹ کی بجائے 2 اونٹوں کی قیمت پر انہوں نے میں رہا کیا کہا جی میں سلا دیا اس تو اسلام نو سمجھو بکو نا اس تو زیادہ بہتر نظام کوئی نہیں کہ پہلا نیک نہ بناتا کہ گناہ تو آپ دنیا پائی کہ نہیں گناہ دے نیڑے نہیں جانا خدا نو حساب دینا ہاں اور کہنے پھڑیا سی 4 گواہ اسلام آندا کہ ایک وقت جناح کردا ویکھن کدی ہویا نہ آج تک ہویا نہ شاید ہوئے ہاں مگر کہن لے آندا سی حضرت معاذ کوئی ہے سی گواہ کسے پرچہ دیتا سی پولیس پھڑیا اللہ دے رسول علیہ السلام بیٹھے تھے آ کے آخیا معاذ نے حضور میں اپنے آپ کو داغدار کر لیا پاک کر
میں دنیا تو تباہ نہیں لے کے جانا چاہتا. اللہ دے رسول علیہ السلام نے آخیا جا کے اللہ کو معافی منگ. دوسرے پاسے منہ پھیر رہا, ادھر آ گیا. 4 اقرار انہیں چویں پاسے کیتے. پتا سی جیل نہیں بھیجنا, سنسار کرنا, پتھراں نہ اڑا دینا, مگر ایمان نے ٹکن نہیں دیتی. ایمان نے بے چین کرتا جے تو تھوڑی جی لذت اٹھا لی جانا تو دوزخ جا, ہن کی بنوں گا. حضور نے آخیا لے جاؤ, سنسار ہویا. اور بعد اللہ دے رسول نے فرمایا ایسی توبہ کر کے مریا کہ اگر مدینے سارے سے بنتی جائے سارے گناہگار بخشے جا سکتے. پہلا اسلام پائی یہ کرنا ہے. کیوں آدھے جی بے صرف ڈنڈا ہی چکی پھرتا نہیں, ڈنڈے کا انہوں پتا بھی بیکار سا ہے, یہ آخر سے ورتی رہا. پہلا یہ ہے بھی لوگوں کی ایمان اور تقویٰ ہے. ہر بندہ گناہ ادھا ہی برا جانے جی میں پخانے اور پیشاب تو بچ نہ وہ ضمیر نہ جاگ اٹھے. پھر یہ کہ نیکی نو آسان کر. نکاح اینا آسان ہوئے, ٹکا بھی خرچ نہیں. 2 کڑی منڈا بیٹھے, 2 بندے کول بیٹھے, انہوں نے آخیا سی آپس خامد جی جال. نہ کوئی مولوی یار نکاح کوئی پوچھتے نہیں دے حضور دا نکاح کنے پڑھے. میں یار نکاح خان دا منصب کسوں کڈیا تو, یہ کہڑے اسلام جب کوئی بندہ نکاح پڑھے؟ یہ چاہے تھوڑے دماغ بڑھ گیا تدے کدی لبدے پھردے ابو طالب نے پڑھایا کوئی نہیں. کسی نکاح خان کی ضرورت نہیں, نہ ہندو ہوئے نہ سکھ ہوئے. 2 بندے ہون بال, اگے انہوں دی شادی نہیں, 2 آدمی موجودگی چاہتے کہ اسی آپس خان دی بن بس نکاح. نہ اتنے کوئی آنا نہ ٹکا نہ خرچہ نہ لگتا. بھائی مدینہ تو رسول ہے. اور ایسا بندہ جڑا حضور دا اونج بھی بہت اچا صحابی اور حضور نہ قرابت سی, عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ حضور دے نانکیاں تے. آپ نے ایک دن دیکھا اتنے کپڑے نو وٹنا لگا, وٹنا زعفران دبا, شادی کی نشانی. آپ نے آخیا عبد الرحمان ہے کہنے کہ حضور نکاح کر. فرمایا اچھا یار تو موٹا تازہ بندہ ہوں ایک بکری دکھوا پھر. یعنی حضور نو نہیں چڑھ پوچھا تک اینا جدو آسان نکاح کر دیا بنا جہیز نہ بڑیاں نہ کچھ کج نہیں لوگوں نے جنا کر. تسی نکاح مشکل کرتے ہندوؤں دے پاروں, کہیں لکھاں لب کے لیا تد پاویں بیوی ملے. ہاں اور دوجے پاسے جنا آسان ہو گئے. اینی اگ لاتی ہر ویلے پڑکاؤندے دے کڑیاں منڈے نو, بیچارے کی کر جو کچھ ویندے وہ جذبات مشتعل ہو جاندے, وہ پریکٹیکلی کرنا چاہتے. گناہ آسان کر دیتا, نیکی جڑی انہوں مشکل کر. دین دے برعکس نیکی آسان کرنا, اتنے برائی کری بہت اوکھی. موقع ہی دوں پردے چ عورتاں ہر قسم کی پابندیاں کتوں گناہ کر. آخری حربہ یہ 2 کم, پہلا تلقین پھر نیکی دا ماحول پیدا کرنا, برائی نو مشکل بننا, اور آخری ہے میرے سارے دے باوجود ہن بھی نہیں کوئی دانہ ٹھیک ہویا, گندا ٹوکری چ نکلیا, ہن انہوں سزا سخت دینی, ہن نہیں نرمی کرنی. یہو جہ پاک ماحول جہو جہ حرام دادے نوں جین دیتا جے مطلب چوہا جراثیم لئی پھرو گا سارے پھیلا دوں گا. تیسری آخری نوبت, اور اتنے پھر اسلام نرمی نہیں کر رہا. ہوں جہاں 2 پہلیاں گلاں سمجھ لینا وہ کتنا یہ یار کافر بھی اٹھا اتنے ضرور ہے سافر ملنی چاہیے. جنہوں روٹی ملی کیوں چوری کی جائے, پھر وہ ہاتھ نہیں بڑھنا. تو کی بھوکے مرنا نہیں کرتا, بالکل نہیں. دین اسلام کرتا نہ کوئی دین ہے. دین اسلام پہلا واض و تلقین, دوجا ماحول ٹھیک تیار کرنا, آخری چیز سزا. اے ہم قرآن پاک کی یاد پڑھی, حکومت کی گل ہے. آدھے نہیں حکومت کا کام واض تبلیغ نہ, واض و تبلیغ سے نہیں. انہیں نماز پڑھونی ہے, ڈنڈے نہ پڑھونی ہے, بازار بند ہونے ہیں, اور اسے دکان سے جڑا بیٹھا ہوا کوڑے برسنے وہ پشت. یہ اسلامی حکومت ہے. یہ اس طرح ہی ہے جی فوج سے بگل بجا, ہر سپاہی کا کام بیرک چھڑ کے اسے جا کے فارن ہو جائے, قطار کھڑا ہو. وہ کہ نہیں جی میں اتنے بیٹھا رہے کون بن رہا, یہ فوج کا ڈسپلن. یہ بھائی تو اسلام قبول کیتا, یہ حکومت دے زور میں آتی ہے. حکومت جی الذین مکننا فی الارض دے دیو ٹیلی ویژن اور سارے کہ واز ہے, واز نصیر مکہ الذین مکننا فی الارض. اللہ تعالیٰ فرمایا وہ جڑے اہل اسلام ہیں رسولہ تے ایمان لے یہ کی کرن گے, انہوں کا کام کی ہے ان الذین مکننا فی الارض. یہ ہے لوگ کہ جب ہم ان کو حکومت دیں گے, حکومت اقتدار آتا ہوگا, اسے واعظ اور مبلغ نہیں رہیں گے کہ صرف ممبر سے واز کر رہا ہے. حکمران ہوں گے, ڈی سی ہوں گے, ایس ڈی ہوں گے, مجسٹریٹ ہوں گے. الذین مکننا فی الارض, جب ہم زمین میں اقتدار دیں گے کی کریں گے, اقام الصلاۃ نماز کو قائم کریں گے. کئی لوگ آتے جی نماز پڑھنے کا ذکر نہیں آیا, نماز پڑھنے کا ذکر آتا قرآن خدا کی کتاب ہی نہ. یہ تو بےوقوف الو کے پٹھے آتے قائم کیوں آخیا, قائم نہ آتا یہ خدا کی کتاب نہیں سی ماننا. قائم آخیا کہ تو پڑھنی نہیں قائم کرنی ہے. قائم عدالت قائم ہوگی, گواہ کھڑے ہو گئے, جج اتنے بہ گیا, پولیس ہتکڑیاں لے کے کھڑی ہوئی, انہوں کہنا کہ عدالت قائم ہوگی. عدالت کی جو کچھ سامان چاہیے سی ہو گیا. اس تو نماز قائم کرنا ہے نہیں کہ اپنی پڑھے, نماز قائم کرنا کہ حکومت میں ہوگی مسجد بن, اتنے امام مقرر ہون,
مؤذن ہون وقت سر اذان ہون بعد جماعت نماز ہوئے ایک بندہ بھی پیچھے نہ ہوئے، یہ اقامت ہے کہ پورے ملک سے بندوبست کرتا کہ نماز کوئی خلل نہیں ہو رہا۔ اور اس میں حضرت عمر سیدنا ابن خطاب رضی اللہ عنہ چٹھی متا امام مالک فرمایا گورنو تواڈے سارے کماں چ میرے نزدیک ہم کم ہے، اسلام دی حکومت دی گل کرو۔ احمد فراد ہے جدے مرضی جاؤ چوڑیاں دے پت بنو پاویں عیسائیاں مسلماناں دے نہ کھلاؤ۔ اسلام آندا کہ چھڈ ملک چوری ہوندی تے خیر میرا، نماز چھٹ گئی۔ فرمایا ان ہم امورکم عند الصلاۃ، ہن ٹھیک ہے نماز چونکہ رہ گئی ایویں متھے کساؤن، اس تو بندے نوں سمجھ نہیں آؤندی حکومت نہ راکی چل نہ دین دی جڑ ہے، اسلامی حکومت دی روح ہے، یہ تو بغیر حکومت رہے ٹھیک ہے ملک فتح کرے اسلامی نہیں۔ فرمایا تواڈے سارے کماں چ ہم کم میرے نزدیک ہے کہ نماز کا بندوبست ہے، ہر علاقے دیکھوں گا کہ خطیب ہے گئے امام ہے گئے اذاناں ہو رہی ہیں جماعتیں ہو رہی ہیں، اگر یہ ٹھیک ہے میں سمجھوں گا انہیں سارے دین اپنے ملک سے بچایا، جن نے نماز ضائع کی فہو لما سوا عزل، میں سمجھوں گا انہیں سارا تباہ کر سکتا۔ یعنی پہلا مسئلہ یہ کہ علاقے چیک کروں گا نماز ہو رہی، فرمایا اقامت بندوبست کرنا ہے کہ ملک کی نماز ہو رہی ہے ٹھیک وقت سے ہو رہی، وآتوا الزکاۃ اور زکات بھی ادائیگی ہو۔ خیرات نہیں سیٹھ صاحب کارخانے بیٹھے جنہوں جی چاہ کے انہوں 10 روپئے دیتے ہوئی منتا کرا کے بندہ مزدور کو مزد یوں ملتی رہی، اہل ثروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکات۔ اقبال نے اس معنی کیا کہ جی امیر لوگ غریبوں کو زکات دیں نا بڑا احسان کر کے، آندا ظلم دی حد ہے بھی مزدوراں نوں بھی تنخواہ اسی طرح دیں، میں لو پسینہ کیتا احسان نہیں ہوئی نے چر کھپیا مہینہ تو احسان من بیچارا کارخانہ چلایا تو اجے بھی انہوں ٹرکھاؤنا کل لے لی ہے تو زکات باقاعدہ نظام۔ اور اسے تو جسے رسول کریم علیہ السلام تو بعد پہلا فساد پیا کہ نمازاں پڑھیں گے سارے زکات نہیں دینی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی دین سمجھنے والا دلیر، حضرت ابو بکر بڑے روڑے پہ گئے، کوئی جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوئے، کوئی دوبارہ بت پرست ہو گئے، پھر بھی کلمہ پڑھ دے چلو برداشت کرو زکات نہیں دیں یہاں نہ جے نہ کچھ بھی چھیڑ چھاڑ کریے، دنیا نہ نبڑی داڑیاں پھڑ لیا حضرت ابو بکر اور کہن گے آخ شجاعن پھر جنت ہاں وقوارن پھر اسرا کفر دے زمانے دلیر نبی نو مارن واسطے تریا پھردا سی، آج اسلام تے اوکھا بڑا آیا تے بزدلی دکھاؤنا چیخاں نکلیاں پھردیاں دابڑا ہٹ جا۔ اگر ایک بندہ بھی ابو بکر دے نال نہیں چلوں گا میں کلا جاؤں گا اور اونا دیر جنگ نہیں بند کروں گا جد کہ رسی بھی زکات دی جنی آکھن نہیں نہ دینی وہ بھی نہ لے کے جا۔ اسلامی حکومت کا دی ہے جو خال ہویا پھر یعنی ارباں پتی لوگ ارباں میں کہتا دولت دینی ہے دس نہیں سکتے کنی ہے زکات نہیں دینی، وہ بجائے بانڈ خرید رہا جوئے کھیل رہا حرام کمان پھسے کہ ہور بزائی گئی۔ اللہ آندا جڑی آ گئی اینوں پراں نوں لٹاؤ، اے خون جڑا زیادہ دل تے آوندا جاندا بلڈ پریشر ود نہ جائے کڈو باہر دیو بوتلاں نہیں دیں معاشرہ بھکھا مر گیا۔ تو اللہ پاک فرمایا جے حکومت دیں گے حکومت پہلا فکرہ کہ جدوں حکومت مکے چ آئی گا کہ جدوں اے رسول اللہ دے ساتھیاں نال حکومت دیں گے اے نماز دا بندوبست کریں گے، آپ ہی نہیں پڑھیں گے پورے ملک نماز ہی نماز ہوگا۔ ادھر اللہ اکبر مسئلہ جو آیا ادھر سب لوگ دفتر بند دکان آگے چھٹر گر گئے سجدے گر آتا وہ زکات اور زکات دیں بالکل سارے ملک تو زکات کلیکٹ ہوگی، ایک غریب میں ملے گی۔ اور امام ابن حزم رحمۃ اللہ نے اس اپنے دور کیا کہ زکات صرف ایک سمجھو ٹوکن یہ نشانی ہے ٹائی، اگر ایک کام نہ کسی وے دے دیکھا ٹائی نہ کم نہیں چل رہا حکومت کو چاہیے جن بینک پیسے سارے کھول اسے وے اعلان کر دے کہ کسی کا کوئی پیسہ نہیں رہا ہے بیت المال ہے اور ونڈ دے غریبان جب تک لوگ اس سطح تے نہیں آ جاندے سارے آرام نہ روٹی کھان آ جان گے پھر چھٹی جائیں گے کمائی دی، ورنہ ضبط مسلمان مرن دیا تسی قومی ملکی ذاتی ملکیت لئی پھر کوئی احترام نہیں تہاڈی ذاتی ملکیت لینے جوگے ہوندے دیندے تسی نہیں دتا ہن زبردستی لے کے جان پوری فصل لکھی اور اتنے امام محمد عمر شاکر نے تھلے لکھیا اور کتنے آ سوشلسٹ حرام دادے میرے تلواراں بھی چلائیاں کچھ نہیں روس کر سکے ابن حزم نوں پڑھ اسلام کیا حضرت عمر کی آخیا کہ کھولوں گا سب کچھ اور انہاں چر نہیں بعد آؤں گا جب تک سارے مسلمان آرام نہ روٹی نہیں کھان۔ فرمایا جدوں حکومت دیاں گے مسلمانوں نماز ہوگی سارے ملک زکات کا سسٹم ہوگا اگے پھر کھلا کر دونوں سے گل نہ رہی وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر اس سلطنت دے اندر اس ملک دی حدود دے اندر ہر چنگے کام دا حکم دے گی حکومت کروا کے چھڈو گی حکم کروانا پہلا دسیا حکومت ملو گی واز کرنے ہوں تو حکومت دی کہڑی گل سی تو مکے بھی لوگ واز کر رہے فرمایا حکومت ملو گی پھر ہن واز تے گل نہیں رہو گی چنگے کام جڑے حکمن کروائے جان گے
سچ بولنا پؤ گا، جھوٹی گواہی نہیں دین دینی، رشوت نہیں کھان دینی، کوئی ملاوٹ نہیں کر دینی، جو بھی برائیاں سمجھ آؤں بند ہون گیاں، اچھائیاں ساریاں۔ تے اللہ نے پھر آخیا وللہ عاقبۃ الامور، اے ساتھ دا خاتمہ مکے جدو اعلان کی کہ حکومت دیاں گے اور کرن۔ ہن مکہ جنہاں نوں پتا اتنے سوچ سکتے جی کدی بلال ہوری حکومت تے ہون، کوڑیاں تے لیٹن ڈیا لوگ انہوں کے اتنے پتھر رکھ رہے، اس زمانے جدو اعلان ہویا بھائی نہیں حکومت دیاں گے انہوں اور یہ کام کریں، اس آخیا کوئی نہ آخے بھی یہ گل کدوں ہونی پوری ہے نہیں ہو سکتی کدی بھی، وللہ عاقبۃ الامور۔ فرمایا جڑا اعلان کر رہا نا سارے معاملات دی باغ ڈورو دے ہاتھ، خدا اس جہان دا نگران ہے، وہ کر کے چھڈو گا۔ اور چند مہینے بعد ہی لوگوں نے ویکھیا ایک مرکز مل گیا مدینہ تو رسول، اللہ دے رسول اتنے چلے گئے، صحابہ دارالہجرت بن گیا اسلام دا مرکز، اور پھر وعدوں تے گل نہ رہی، اسلام دے پیچھے طاقت کھڑی ہو کہ ہوں جڑا نا مسئلے نہیں کروا کے چھڈے۔ اور اللہ دے رسول علیہ السلام نے اس بارے اتوں تک فرمایا کہ نماز تے گزار رہی نا با جماعت نہیں پڑھتا، اندر ہی پڑھ کے پڑھ لیں گے۔ صحیح بخاری یہ سانو آدھے حسبہ چھڈو، نگرانی من لیں سارے ملک کی نگرانی کر رہا ہے اپنے اپنے مطلب، بلکہ ایسے لوگوں کی جسوسیاں کرتے ہیں جڑے بیچارے ملک کے خیر خواہ، پولیس انہوں نے مگر پائی ہے، دین باری نہیں کوئی نہیں حسبہ ہونا چاہیے، جی مرضی چنگا کم کرے سے اور چھڈو پھر سارا دھندا آپ لوگ جہاں مرضی چنگا کرو، اپنی باری کیوں پھر قانون بنا، ایسا ہی بخاری سن لو۔ اللہ دے رسول نے کی چاہیا کنہاں دے گھر سارن دا آکھیا، یہ قرآن دی حدود سی، کتنے سی سزا بھیجو، اللہ دے نبی علیہ السلام یہ نماز چیز ملو گا، یہ باب ہے کتاب الخصومات 74واں صفحہ دا اور فتح الباری دی 5 جلد، باب اخراج اہل المعاصی والخصوم من البیوت بعد المعرفہ۔ جدوں پتہ چلتا ہے اس تو تحفیم القرآن وغیرہ کی جڑی گل ہے نا گھر چ نہیں بڑھنا چاہیے، اور رد کرو کہ پولیس نے اندر کسے بس پتا اتنے بم تیار کرنا ہے، حرام دادے شراب دا اڈا لایا، اس وقت کنجر خانہ ہونا کی چار دیواری کا تفر ہے، بالکل غلط، کوئی تفر نہیں، انہوں حرامیاں نے کام کر کے اپنی عزت بات، انہوں دی کوئی عزت نہیں، انہوں نے اندر جا کے ڈانگ پھیر۔ تو فرمایا باب ہے کہ جڑے لوگ گناہ گار ہیں بدماش ہیں، جدوں انہوں دا پتہ چلتا ہے گھراں چوں کر دو اور گھر ساڑنے پین ساڑ۔ اللہ دے رسول علیہ السلام کہتے جی امام بخاری نے کڈیا لقد حممت نام رب الصلاۃ فتقام، اسلامی حکومت نوں بے وقوفاں دی حکومت نہ سمجھو، نہ یہو جہا تصور دیو کہ مسلمانوں دی حکومت ہوئی چاہیے ہونا بھی صرف نماز روزہ کر رہے ہیں باقی جو مرضی کرتے پھر، اور ساری دنیا رہو گی نا کہ یار مسلمان دی حکومت ساڈے پھر چھاپے مار دے، یہ جی کچھ بھی نہ ہوا، یہ حرامی کم ہے بدنام کرتے، اسلام یہو جہا نہیں ملوگاں دا مذہب۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرا ارادہ ہوا کہ میں نماز دا حکم دیا، دیو اذان سے کم تک فتقام، بندے دے ذمہ لا دیا کہ نماز پڑھا، ثم اخالف الى منازل قوم لا يشهدون الصلاۃ، پھر نال لے کے بندیاں چلا جا انہاں دے گھراں جڑے جماعت نال نماز نہیں پڑھتے۔ ہاں اور دوجی جگہ وضاحت فرمایا جے بچے اور عورتاں نہ ہوندے، صرف این روکتا کہ بچے اور عورتاں بھی گھراں جس پاروں ساڑنا نہیں ٹھیک، ورنہ فحرقا رحم، میں انہاں دے گھر ساڑ دینے۔ اے سزا کیڑی قرآن حدیث کیڑا حدود ہے لکھیا آندے 2-4 سزاواں کیڑی ایت لکھی سزا گھر ساڑ دیو انہاں، مگر اللہ دے رسول نے اس پاروں دسلی کہ اسلام حکومت نوں اسی اختیار دینا، کوئی وہ ہاتھ نہیں بدے، صرف ہوے حلال دی تے نیک مقصد، ظلم نہیں اگر کر دی تو کسی نے کوڑا بھی مار دی ظلم، اگر ٹھیک کماں کی بدماشی ختم کرنی ہے گھر چ وڑ جاندے انہاں دے گھر لو سٹ دے دودھ وقد اخرج عمر اختابی بکرین نہج۔ امام نے اتنے اینا ہی لکھا تھلے پھر پوری سند نہ دسیا کہ سعید ابن مسیب فرما دے جدوں ابو بکر صدیق رضی اللہ فوت ہوئے کفر دے رواج کئی اجے نہیں سی ختم ہوئے، عورتوں کے بعد بھی نہیں نہ ہوندیاں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ہور ساری عورتیں نوحہ قائم کر دیا، سیاپا شروع ہو گیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کر نوحہ ماتم، ہمارا عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اطلاع پہنچی بے رسول دا شہر، اور حضور نے آخیا نہیں پٹنا رونا جائز تے ابو بکر دے گھر چھوڑا، فنہا انہا فابین، آخیا روکو انہوں نہیں ہٹیاں، فقال علیہ ہشام بن ولید اخرج الی بیت ابی قحافہ، آپ نے ہشام بن ولید نے حکم دیا کہ جا درہ پھڑ اور چلا جاؤ دے مکان پہ، پارا بدرہ ضربات، کلی کلی نو پھڑ پھڑ کے کڈیا تے کوڑے بج دے رہے، فتفرق النواح اینا سمیرا بزار، جدو اب سٹاں پئیاں ساریاں تھاؤں تھائی پج، اے امام نے باپ بدا کیا اسلامی حکومت ہے، اتنے میرے آوازاں تے گل ہی رہنی، ٹی وی آندا نے سلام پھر آواز کرو حرام دادے دین اسلام مذاق بنانا چاہتے، جدوں نہیں باز آن گے واضح نصیحت نہ کوڑے انہوں نے گھر تک بھی جڑا جلاؤنے جانے اور کوئی برائی،
مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر سورہ مائدہ لکھا ویکھیا فسرین نے لکھا کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خبر ملی کہ بنو ثقیف قبیلہ جڑا طائف انہوں کا ایک شخص ویشل وہ شراب کی دکان بنائی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا جاؤ جا کے دکان وا کے لا دو. یہ بھی نہیں آخیا ان کرنے اس کا فرمایا ساڑ جو دکان مسلمان حکومت اور شراب کی دکان چل رہی. اور ایک پورا بستی لکھیا کہ اتنے پتہ لگا خفیہ پٹھیاں بنائیاں شراب کر لے فرمایا پورے پنڈ وگ لا دو. اسلام اونج پیش کرو جی رب رسول نے دسیا. یہ منتاں نہیں ملیاں وہ وقت وکھرا کہ اقتدار نہیں ٹھیک ہے وزن اللہ جی نے مکنا پھر جب حکومت دے دیں گے کسی ملک سے پھر وہ تماشا ویکھتے رہن کہ جو مرضی ہوں رہے. پھر اللہ دے رسول کی بات ہے کہ تسی بیڑی سوراخ ہون دیا تو تماشا ویندے اس کلے ڈبنا سارے ڈب جاؤ گے تھوڑے تیاں پر دب جان گے پھر تمہیں سراہ نہ سجو گا. ہنے وقت سنبھال لو تھوڑا جا سوراخ ہوا کر بات کر. اے فقہ حنفی کی کتاب ایڈی وڈی کہ یہ لکھے جان تو بعد میں سمجھنا پچھلیاں منسوخ ہے یہ اشامیاں دی. کوئی عالم جڑا ہے تو بغیر فتویٰ نہیں دے سکتا. یہ سلطنت عثمانیہ دے خاتمے دے علامہ محمد امین شامی دمشق دے مفتی یاد اس نے نچوڑ کر دیتا تھا. 198 صفحہ اتنے حاشیہ در المختار ہے تھلے ان تیسری جلد فرماؤں دیا گل سنو بھائی کون بنفی البر جے جیل چ بھیجاں یا شہر چ باہر دفاع کیتیاں جرم ختم ہوندے یہ بھی حکومت کا اختیار کرے. اس ڈاکو نے تو کٹ کر بالہجوم علی بیت المفسدین جے ویکھیا کہ اس گھر دے اندر بڑے حرامی کٹھے ہوندے بڑے بدماش اور خرابی یہ کردے اس گھر چ گھس جاؤ ہجوم کندا ٹپور چلی جائے پولیس دے کوئی چار دیواری نہیں کوئی بل اخراج من الدار و بحد میں کڈو باہر ان کوڑے مار کے اور مکان میں انہوں نے گراؤنے پینٹ بلڈوز کر وہ محلہ ہی گرا دو جتنے بدماش کٹھے ہوئے کسرے دنان الخمر بم اللہ ہوا. اور اگر انہوں نے شراب دیاں بنائیاں مٹکے توڑ شراب دے مٹکے توڑو ولم یون کل احرا کو بہت آدھے ساڈے حنفی مذہب سے نہیں آیا گھراں دا جلاؤنا مگر وہ شامی پھر لکھ دے کہ ساڈے علماء چوں نہیں آیا مگر اتنے سفار تو گزر چکا حوالہ کہ ساڈے عالماں نے بھی آخیا کہ حضرت عمر جلایا اس تو جلاؤنا بھی ٹھیک گھر جلاؤنے پینے ہو جے حرامیاں دے نہیں بعد آؤندے بدماشیاں تو جلا دے. وَيُقِيمُ كُلُّ مُسْلِمٍ حَارًا مُبَاشَرَةَ الْمَعْصِيَةِ جدوں گناہ ہو رہا اس وقت ہر مسلمان ایک کام کر سکتا. اس وقت پولیس کی لوڑ نہیں جناب مجسٹر دی ثابت کر دے کہ میرے سامنے حرام دردی کر رہا میں تڑتا ہوں لائی بالکل ٹھیک ہے. گناہ ہوندیاں ہر مسلمان جڑا وہ اللہ دا نگران ہے ختم کر سکے. اگر گناہ ہو چکا بعد دی گل ہے پھر ٹھیک ہے پولیس نو یا عدالتوں نو دسے. جرم ہوندیاں ہوا ہر مسلمان جڑا انہوں حق ہے میں خدا دا سپاہی یہ سپاہی ہے تو میں نہیں خدا دا سپاہی. اور ایک واقعہ تواڈے سامنے عرض کراں یہ پورا 198 صفحہ پڑھن دے قابل کیویں امام نے لکھا کیا حال ہے اسلامی حکومت دا وہ کھلا موقع نہیں بدماشاں نوں دے سکتی. کوئی اتنے اجازت نہیں کہ لوگ لچ چلتے رہن اسی تماشے ویندے رہیے. شیخ علی زادہ بہت بڑے عالم کتاب لکھی شرح صراط الاسلام بخارا کبھی مسلمانوں کے علاقے سی گواہ بیٹھے تو بخارا دے اندر ایک عالم سی بزرگ سی ابو غیاث زاہد رحمۃ اللہ قبرستان چ رہندی. ایک دن نکلے شہر آئے دیکھیا پہ لوگوں دے کول ساز ہے گوئیے ہے بہت سارا ٹولا تریا ہوندا ٹڈ سارنگیاں انہوں دے کول ہے جویں فنکار بڑے قبضہ ہی انہوں دا ہو گیا. وہ فنکار ہے قوم دا بہترین عنصر وہ ہونا ہے کنجریاں جڑیاں سی جنہوں نے بدماش مراسی اور مراسنا وہ فنکار ہو گیا ایکٹر ہو گیا ایکٹر وہ برائی نیکی بن گئی نیکی برائی بن گئی. شیخ جیسے ابو غیاث زاہد رحمۃ اللہ علیہ آئے دیکھا ساز کوڑ ہے بہت سارے اس دے پوچھا کتوں آئے انہوں نے کہا امیر ضلع بخارے دا نصر ابن احمد وہ اتنے اج ضیافت سی اتنے رونق میلا ہوا. شیخ نے آسمان نو ویکھیا کہ اللہ کام بڑا اوکھا پی گیا اگر چپ رہنا آنکھ بد گئی بالکل تیرے سامنے منہ کرنے جوگا نہیں تے میرے سامنے خلاف شرع ہویا تو میں چپ رہا اگر میں کرنا کی کہ کلا بد یا انہیں مگر پھر خدا کو مدد مانگ کے نہ کہ مدد فرما پھڑی اپنی ڈانگ اور حملہ کر انہوں نے ساتھ پنے انہوں نے ڈانگ پھیری اور نٹھے اور امیر کو چلے. کسرت جا کے مال جو انہوں نے آخیا امیر ایڈا ابو غیاث ظاہر ٹکریا انہیں سانوں بھی کٹیا ساتھ ہی پن برایا برا کے انگم اللہ کل حسبہ اے حسبہ ہی کہ تینوں یہ کنے نگرانی سپرد کی ہے کہ توں یہ پتہ کردہ پھر کی ہوندا. شیخ اللہ دا ولی سے انہیں آخیا من واللہ کلے مارا جن نے بخارے دی حکومت تینوں دیتی نا اس میں دیتا ہے حسبہ اس خدا نے میرے دل میں رہا وہ آدھا مینوں تے خلیفے نے دیتی ہے وہ آدھا مینوں رب الخلیفہ نے دیتا
تینوں خلیفے دتا نا وہ مینوں خلیفے دا رب جڑا انہیں دتا جڑا کائنات دا مالک ہے میں وہ دین دا عالم ہے میرے ذمہ لایا کہ برائی نو ختم کر پہلے کچھ نہ رہا جو نصر آندا میں تینوں موت سے مقرر کر میں ہن حکومت دی طرفوں تیرے ذمہ لا دینا بے توں یہ کام کریا کر احتساب حسبہ انہیں کہا میں تو اپنے آپ معذور کر تو مینوں یہ دتی کرسی میں چھڑ دی میں استعفیٰ دے وہ کہا یار تو شیخ عجیب ہے بے جے تینوں نہیں حکومت دے دا دینی تو ڈانگ پھیردا لوگ تے جے دینا میں نہیں لینی انہیں آخیا تو دے گا بعد معذول کر سکتا تو پھر مینوں ہٹا سکتا مینوں جدو اس خدا نے کر دیتا میں عالم ہے شرع دا شریعت نے مینوں کہہ دیتا برائی ڈک میں اپنا وہ جڑا نا پروانہ وہی کول رکھنا تیری میں نہیں لینی چٹھی نہ مینوں اس عہدے دی لوڑ اخیر ہار من کے اللہ یہو جہاں جی اسی نسل ہیں کتنا اسی ممبراں تے بہ کے بھلا دیے بے نہ کمبختاں تے کیا یہو جہاں نیک لوگاں دی میراث گم کر دیے جڑے سانوں کہہ گیا بھی جے بیٹھا آندے نا اتنے کہ انہیں نہیں تو کم از کم لاج تے رکھو کہ تسی کنا نیکاں دی اولاد دے کہنے لگا ابو غیاث گل سن کوئی حاجت ہی نہ کوئی کم دس میں تیرا پورا کر شیخ نے آخیا گل ہے بے اگر تو کر سکنا تو میری جوانی لوٹا دے میں بڑھا ہو چکا مینوں جوانی واپس دے دے کیا گیا میرے واسطے انہیں آخیا اگر پھر تو یہ کر سکنا کہ مالک جڑا نا جہنم دا دروگا انہوں لکھ دے کہ جدوں حساب دا وقت آوے مینوں دوزخ داخل نہ کرے انہیں آخیا بھی میرے پاس کیا کہا پھر رضوان نو لکھ جنت دے مالک نو کہ جدوں جنت لوگ جان مینوں کچا درجہ دے انہیں آخیا رضوان ہی میرے پاس آئے تھے انہیں آخیا پھر تیرے کو کی منگنا میں ساری حاجتاں اس خدا دے سپرد کر دیاں جڑیاں جڑا کر سکتا میں خدا دے چھڑ دیتا سارا کم تینوں میں کیا کر یہ وہ نیک لوگ سی جنہوں نے آخیا کہڑا اختیار سی تہاڈے کو پوچھنا تے پھر کرنا سانو اللہ نے اور رسول نے کہتا کہ نگرانی کرو حسبہ ہونا چاہیے کوئی برا کام نہ ہو جج رشوت کھا لیا اتوں پڑ لو اتنے بیٹھے نو پڑ لو کہ بیٹھا کرسی عدالت سے تو رشوت لے رہا اے گواہی جھوٹھی گواہی دے رہا کیوں نہیں حضرت عمر وانگوں یہ منہ کڑا کیتا کھوتے تے چڑھا کے محلے پھیرا جاتا بیس آدمی نے جھوٹا بیان دیتا اسلام نو تسی یہ کھیل بنانا چاہو تو میرے پائیو دی تو حسبہ کچھ اور نہ دی نالائکی جڑے دس نہ سکے بھی حسبہ کی ہے لوگوں نے سمجھا ہی نہ سارے آخر یار پتہ نہیں وہ مولوی کیا وہ حسبہ کی ہے نگرانی ہر محکمہ کر رہا ہے ہر حکومت کر رہی ہے کافر مومن کر رہا ہے نگرانی نہیں کرنی ملک چل دے اور اس نگرانی کے اندر بالکل اللہ کا دین آتا جتوں تک جانا پڑ صرف اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ ظلم نہیں کرنا برائی مٹاؤنی جو کرنا پڑے کرے کئی بولے جسٹس کہ شیعہ مسئلہ خلاف تمہیں کہڑے شیعہ مسلک پڑھا کدن تسی پڑھن گئے سی تسی تو انگریزی دے 4 عرب پڑھے تو تمہیں حکومت دی مہربانی نے کرسیاں ملیاں اور کہڑی شیعہ فقہ تسی پڑھی تمہیں پتہ ہوتا شیعہ فقہ صرف دنیا ایسی ہے جڑی آندی ہر کبیرہ گناہ تیسری واری جو عدالت آئے وہ سزا موت ساڈے نہیں اسی جانے کنی واری آوے کوڑے ماری دو یہاں کری دو انہاں کہنا بھائی 2 واری کوڑے آ تیسری واری کسے کبیرہ گناہ چی یہ بھی نہیں بے فلانا ہوئے فلانا کبیرے جڑے اللہ نے حرام کم کرتے انہاں پھڑیا گیا نہیں بات ہے سن اے جسٹراں تک پہنچاؤ شارب الخمر یقتل فی الثالث یہ باب ہے اور اسے سے لکھا گیا جلد میرات الرکوع دی 23 امام نے پوچھا کہ امام صاحب ایک آدمی جڑا انہیں شراب پیتی آیا فرمایا سن لو اللہ دا رسول جڑا سے طریقہ کہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے یا بشارب الخمر ضرب شرابی لیاندا جاندا سی حضور کوڑے مار سمین ہوتے یا بیسانیاں تن ضرب پھر ہوندا کوڑے مار دے سمین ہوتے یا بیسارسا ضرب ہونا تیسری باری آندا فرمایا تاؤ لا ہوں نہیں یہ زندہ رہن حق کنی باری یہ کوڑے مار اور اسی طرح باقاعدہ لکھیا کہ صرف ایک گل دا حکم نہیں کوئی کبیرہ گناہ کل تو آکل ربا بعض البینہ سود چل رہا ملک دن یہ آندے جی صرف واز کرو امام نے پوچھا بھی بصیر آندا امام صاحب ایک آدمی ثابت ہو گیا گواہی مل گئی کہ سود خوری تو بعد نہیں ہوتا کارا ید پہلا انہوں سزا دیتی ہے کچھ ادب سکھایا فائن آدھ دن پھر آوے سزا دیتی ہے فائن آدھا قتل تیسری باری پھڑیا گیا کہ نہیں سود خوری تو بعد قتل اور اسی طرح ہر کبیرے دے بارے فرمایا کہ کبیرہ گناہ کسے قسم دا بھی ہے وہ اگر 3 واری 2 واری صرف موقع تیسری باری اصحاب الکبار قتل یہ صرف فقہ شیعہ نو تسی بدنام کر دی تسی لچ تلنے تو اپنے لچ تلتے رہو کیوں آدھے جی فلاں فرقہ آدھا کوئی فرقہ نہیں آتا مسلمانوں کا ہر فرقہ آدھا برائی مٹا دے برائی مسلمان حکومت کہا اسلامی ملک
اسلائی صاحب نے بھی اس سے لکھا کیونکہ مولانا مودودی صاحب جی دوسری تفسیر والوں نے کہتا حضرت عمر گھر چ وڑ گیا سی انہیں آخیا تینوں ٹوکن آ گیا بھی شراب پینا تے آ کرنا میں ایک گناہ کیتا تو تین کی اے دیکھو کہانیاں کی بنائیاں تو دروازے تھانی نہیں آیا اللہ کا حکم سے دروازے تھانی گیا تو کن ٹپ کے کیوں اللہ کا اجازت لے کے آ تو بلا اجازت ہے تو سلام نہیں کیتا ارے بھی اللہ نے آخیا کسی کی جسوسی نہ کرے جسوسی کی ایسی منکرت روایت بناتی کہ سرے تو حکومت کچھ کر ہی نہ سکے باہر وہدا رہے مفت سے بڑا درون خانہ چکا گھر کی ہوں میں کی کرا بھائی گھر بم تیار کرنا ہونا تو باہر بہنا وہ شراب دیا پٹھیاں نہ کھوڑیاں تو باہر رکھنا اس سے اسلائی صاحب نے اللہ رحمت نے بہت لکھا ہے سارا نہیں میں پڑھنا جب تو صرف تھوڑا جا پڑھ دینا ایک اسلامی حکومت اس غرض سے کرتی ہے آدھے مسلمان حکومت جی لوگوں نے جسوسی کرتی نا سی آئی ڈی لاؤں وہ یہ دنیاوی حکومتوں کو نہیں یہ پرے مانسا تنگ کرو دے انہوں دے نہیں وہ صحیح کام نہیں کرتے وہ نتیجہ کی ہوں رہا وہ تجسس جو ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے حالات کا اس مقصد سے کرتا کہ اس کی مشکلات و ضروریات میں اس کا ہاتھ بٹا سکے ایک تو عام آدمی بھی جاسوسی کر سکتا کہ میں پتہ کراؤں یار اس مسلمان بھرا کا کی حال ہے یہ جی بیمار تو نہیں یہ غریب تو نہیں یہ تجسس جائز یہ تجسس کا برا ہے وہ مدد نہیں کرنی یا ایک اسلامی حکومت اس غرض سے کرتی ہے کہ رعایا کے حالات سے پوری طرح باخبر ہے تو یہ تجسس نہ یہاں زیر بحث ہے قرآن پر نہ یہ ممنوع ہے بلکہ ہر شریف پڑوسی کے لیے یہ نہایت نیکی کا کام ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے حالات و مسائل سے آگاہ رہے تاکہ ان کی مشکلات میں ان کی مدد کر سکے اور حکومت کے لیے تو یہ صرف نیکی ہی نہیں بلکہ اس کا فریضہ ہے کہ وہ رعایا کے اچھے اور برے دونوں طرح کے حالات سے پوری طرح باخبر رہنے کا اہتمام رکھے تاکہ اپنی ذمہ داریوں سے صحیح طور پر عہدہ برا ہو سکے ایک جی رہ کے ملک کوئی فتنہ تو نہیں پیدا ایمانداری یہ ساری فصل ہی جڑی ہے سورہ احزاب بھی پڑھنے والی ہے جتنے ہی ہے کہ جڑے یہو جی گلاں کرتے نہیں حکومت ویسے تماشا ویکھے نادان یہو جہا دین اگر ہے تو کوئی گل ہی نہ اس طرح ہو سکتی ہے حکومت نے جو کوئی انتظام کرنا اس ضروری ہے کرانا بھی پتہ کرنا ہوں سارے انتظام کرنے اے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دا حسبہ 60 صفحے ہے یہ حسبہ بلا چاہیے جو دین دا کام کرنا یہ ترجمہ کروں قاعدۃ الحسبہ شیخ الاسلام دا فتاوی سعودی حکومت نے 37 جلداں چھپایا یعنی ساری زندگی جو لکھا سی سب مسائل کٹھے کر تو قاعدۃ الحسبہ کہ حسبہ کی ہے نگرانی کتنا کتنا اور دل کی اختیار ہے 60 صفحے یہاں لوگوں کی اکھاں کھولن بھی کسی نے بلت نہیں کھی نہ کوئی گل ہے وہی نگرانی جی ساری دنیا کر اسلام بھی کراؤں اور یہ سب تو بڑی گل جی میں حوالہ دے رہا ہے بے حدیث کی کتاباں سے ایک حدیث آ گئی کہ سوائے اللہ دیا حداں جہاں نا حداں جہاں اللہ نے آپ سزاواں مقرر کی دوسرے کسی معاملے 10 کوڑیاں تو ود نہ مارے اس حدیث نے بالکل اسلام کا رستہ ہی بند کر امام محمد اور امام شوکانی اور امام عبد الرحمان البنار سارے جڑے سی صاحب سبل ہاں 10 کوڑیاں تو زیادہ تعدیر نہیں ماری وہ 10 کوڑے کی ہے کون باز آج کوئی حرام باز جرم ایسے ہے جڑے انہاں وڈیا کبیریاں تو وڈے انہوں کی کوئی مقرر تھی آنے 10 کوڑیاں ود نہ مارو کسی کو حل نہیں ہوا ایڈیاں حدیث کے دفتر نیر لوتار سب ڈب گئے کہ 10 کوڑیاں تو ود نہیں تھی وہ 10 کوڑے تو کچھ بھی نہیں دلیر ہو جان گے حرامی صرف اس مسئلے میں امام نے حل کیا گیا انہیں کہا بالکل امام مالک سچا جتوں تک بھی قاضی جانا چاہتا 1000 کوڑے تک جا سکتا صرف یہ کہ جس معاملے نے کیا حدیث کا کی مطلب ایسا نقطہ ہے جڑا صرف امام ابن تیمیہ تو لبا ورنہ ہار گیا اور میرے سامنے دفتر نہیں جی 10 کوڑے کے بعد حضور نے ڈکیا 10 کوڑے جڑے انہیں جیب کٹ لی ہے وہ جرم حدود نہیں آؤں انہیں ایک لڑکے نہ بد فیلی کر رہی کوئی حدود نہیں آؤں تھی 10 کوڑیاں تک رہنا امام نے پھر ساری بحث کی کیوں کی آندا تو کی آندا اخیر آ کیا اللہ دے رسول اور صحابہ نے کی کیا تو ساڈے یار حدیث نے کہتا سی نہیں خلفائے راشدین من توبہ 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 وہ انہوں تو زیادہ حدیث ضرور کرنا آتا تھوڑی کیوں مت ماری ہے کیوں نہیں ویندے کہ خلفائے راشدین نے کی 10 تو زیادہ کوڑے مارے کہ نہیں ور منقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین جوافق القول الاول فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بالذی حلت امرأۃ الجاریۃ میں فرمایا ایک عورت تھی وہ دی لونڈی سی انہیں اپنے خاوند کو اجازت دیتی میری لونڈی تیرے لیے حلال ہے تو اتنا مباشرت کر حالانکہ حق کوئی نہیں یا اس کو خریدا یا نکاح کر بیوی نے کہا میری لونڈی ملکیت میں تیرے لیے حلال کر اللہ کے رسول نے 100 کوڑے کی سزا دی حالانکہ ظاہری زنا نہیں سی بیوی نے انہوں اجازت دی جرد ابو بکر عمر رجلا وجد ما امرأتی فی امرأۃ فی فراش میں اب عمر نے اور ابو بکر نے کوئی بد فعلی نہیں کی صرف ایک مرد جڑا دوسری عورت نے ایک بسترے چ پایا کھ نہیں اور کیتا ایک رضائی چ دوویں پھڑے گئے
دونوں 100 کوڑا ہوں زنا تو نہیں سی زنا دی حد ہے قرآن کیوں ابو بکر عمر نے 10 تو ود سزا دیتی اے امام سنی جناب عمر بن الخطاب ضرب اللہ جی زبر علیہ خاتم فاخذ من بیت المال 100 حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک آدمی نے جعلی مور آپ کی بنا لی اور جا کے بیت المال والوں نے کھا کے پیسے کٹا لے حضرت عمر نے پڑھیا کہڑی حد سی ہونے کہ 10 کوڑیاں تو حد نہ مارو حضرت عمر نے 100 کوڑا ماریا ثم ضرب فی الیوم الثانی والثالث 100 دوجے دن بھی 100 ماریا تیجے دن بھی 100 ماریا ولیس ھذا موضع بس فرماؤں امام یہ موقع تفصیل کا نہیں خلاصہ تم دس کہ 10 کوڑے کوئی شے نہیں نہ انہیں نہ جرم رک دے جنہیں مارنے پڑنے بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے انہوں نے کہا کئی ایسے گناہ بھی ہیں جنہوں کا دین کوئی ذکر نہیں مگر وہ ایسے بڑے بڑے گناہ برائیاں روکن لی خلیف حاکم وقت قتل دا حق قتل بسیاست ملک دا انتظام رکھیں قتل ایڈی وڈی سے وہی مثال امام نے دیتی تو فرمایا گل کی ہے پھر حضور دیو فرمایا وہ مسئلہ صرف یہ سی بے جس بارے اللہ نے حد مقرر کی یا رسول نے اسی ہی جرم دی کوئی تھلے شاخ کہ زنا دی سزا مقرر کی 100 کوڑا یا سنگسار انہیں صرف بوسا لیا اسے بے حیائی دا یہ تھلے شاخ یہ 10 کوڑیاں تو ود نہیں مار سکتے یہ وہی گل ہے کہ جس بارے کوئی حد مقرر ہے اسی جرم دی تھلے کوئی ذیلی شاخ ہے چوٹی اتنے جرم ہی ایک نواں اتنے ہوں میں تھوڑے سامنے نمونہ پڑھتا ورنہ یہ بھی فصل اس قابل ہے کہ ابن تیمیہ دی پوری چھاپی ہے کہ لوگ میں حدیثاں ہور لے کے نا خراب نہ کرو دین کدھر خلفائے راشدین میں جھوٹا کہیں گے کدے کوئی دین بالکل عدل اور حکمت ہوتے انصاف قائم کرنا جتنا ہوئے یہ اندر کوئی چجک نہیں نہ کوئی شک ہے جس طرح عدل قائم ہوتا کر اے امام دیکھ دے صاحب عبد المخلاق کہ ایک عالم گیا تھانے دار بیٹھا چور ایک پھڑیا سے انہیں آخیا امام صاحب اے چور ہے دسو انہیں آخیا بس یہ پوچھو نہیں منتا قسم لے لو انہیں آخیا چور قسم جڑے انہوں نے قسم کوئی وڈی گل ہے ایک قسم انہوں نے کوئی وڈی گل جنہیں چوری کی تھی شرعیت لئی پھر رہے ادا انصاف ہوگا انہیں آخیا تیرے کو کیا انہیں آخیا پاؤ لما پولیس نے پایا 5-7 وجیاں انہیں تھان بھی دستا جتنے چوری پئی سی سارا من بھی گیا انہیں آخیا اتنا عدل قائم ہوں امام واقعی رویا انہیں آخیا ٹھیک عدل انصاف ہے اسی کتاباں پڑھ کے بیٹھے ہیں کتاباں نہ ملک چل دے صرف ظلم نہ ہو یہ مارنا تو صحیح بندے نو مارو یہ نہیں پیسے کھا رہے تو بے گناہ فساد سے یہ ظلم ہے باقی عدل قائم کر لی کہ انصاف ہوئے دنیا کوئی کسی نہ ظلم نہ کر سکے اے گلاں تے ایسیاں دی سال چل دیاں اور یہ واضح میں کرتا اسلامی مگر میں خلاصہ تھوڑے سامنے بیان کرتا انہوں اگے اگر انشاءاللہ کوئی پھرو کئی مضمون بننے کیونکہ ہوں ہور چیزاں بہت ہوندیاں جڑیاں اس تو میں ختم کرنا اور آخری بات کیونکہ کئی لوگ بے چین اور مضطرب ہوندے پوچھتے بھی ہے بھائی یار رجب لنگ گیا معراج دی گل سی تسی سنائی نہیں اور بھائی معراج ہوندا تے میں سناوندا اے مک دی گل تانوں دسدا میں عالماں نوں آکھیا جے معراج رجب ہویا ہوندا تے میری مت ماری سی میں نہ سنا کراں کی میں مجرم ہاں جدوں میں دس دینا بے جھوٹیاں گلاں لوگ میرے ویر پہ خلاف ہو جاتا کہ معراج ہویا کوئی بندہ مینوں ثابت نہیں کر سکتا کہ معراج کہڑے مہینے ہویا تے کہڑی تاریخ ایویں کولوں بنایا تسی حلوے کھان لئی بناؤندے پھرو میں نہیں کر سکتا ممبر تے جہاں ثبوت ہی کوئی نہیں کداں میں آکھاں 27 رجب نوں جدوں کہ تہاڈا مجدد میعاد تاسع جنہوں آدھے کہ 90 باری بخاری جاگدے حضور کو پڑھی سیوتی اینی مدت بعد بھی آندا کہ 17 رمضان نوں ہویا اس تو نہ 17 رمضان نہ ربیع الاول نہ کوئی رجب میں جھوٹیاں گلاں دا کداں بیان کراں کئی دوست میرے شیعہ تسی جی حضرت علی دی ولادت دا ذکر نہیں کیتا 13 رجب نوں کعبے وچ پیدا اور میرے بھراؤ کعبے وچ پیدا ہویا ہوندا تے میں کردا میں کی کراں میں جو حق بیان کرنا کسے فرقے نوں آدمی یہ آپ اپنیاں مناونا چاہتے میں نہیں کر سکتا حضرت علی دا کعبے وچ پیدا ہونا کوئی نہیں پاویں شاہ ولی اللہ لکھے پاویں کوئی ثابت سب ایویں بنوٹی گلاں کعبے وچ اکو پیدا وہ حکیم ابن حزام ہے حضرت خدیجہ دا پتیجا وہ دی ولادت ہوئی تے شرف کوئی نہیں ایویں آکھے نا شان ہے بڑی جویں کئی شیعہ آندے میں پھر یار یہ شان ہے چلو حضرت علی دی منی تے رسولہ نہیں پیدا ہوئے حضور نہیں پیدا ہوئے پھر کی گل حضور کٹ گئے او کہ عقل کریا کرو چانس کہ جمعرات نوں دروازہ کھلدا سی عورتاں اس دن زیارت دے اندر جاندیاں سی حکیم دی ماں بھی گئی پیدائش دا کوئی پتہ نہیں ہوندا اوتھے بچہ پیدا ہو حکیم بن حزام ثابت ہے ادوں علاوہ علماء نے لکھا کسے دا اتنے پیدا ہونا ثابت نہیں ایک باتاں تحقیقی بھی دو چاندیاں کہ نہ معراج اس مہینے ثابت ہے نہ حضرت علی دی کعبے سے پیدائش اے خلاصہ دے باقی اور کیڑی فرمائش پوری کریے فرمائش نہیں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نے ابل ہے مسجد ہونا تہذیب کا فرض کسی نے نہیں راضی کرنا اللہ راضی ہونا چاہیے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ بسم اللہ
الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔ ایک ساتھی نے لکھا ہمارے ایک عزیز 8-10 دن سے سخت بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا کروا دیں انشاءاللہ۔ نماز صبح تحریک اسلامی کے اجتماع پرسوں بروز اتوار مورخہ 4/9 وقت 9 بجے شروع ہوگا۔ احباب سے شرکت کی اپیل ہے۔ ماہ نامہ عفت اس دفعہ اگست اور ستمبر کا اکٹھا ہی 2 قومی نظریہ نمبر چھپا ہے۔ 2 قومی نظریہ یعنی نظریہ پاکستان کی اہمیت کے پیش نظر یہ رسالہ ضرور پڑھیے اور دوسروں کو پڑھنے کے لیے دیجیے۔ اس ماہ نامہ میں محترمہ عامرہ احسان صاحب نے 2 قومی نظریہ قرآن پاک کی آیات سے ثابت کیا۔ اے پاکستان بناؤ والے ہی شک پی گیا بھی خادم سڑ کو غلط نہیں ہو گیا۔ یہ 2 قومی نظریہ بھی لے کے جاؤ، بہت عمدہ رسالہ جڑا مردوں کے بھی پڑھنے والا تو لوگوں پھیلاؤ۔ یہ پاکستان کے بارے شعبے نہ پاؤ، یہ قرآن کا مطالبہ سی کہ مسلمانوں کا علیحدہ ملک ہونا چاہیے۔ 23، 24، 25 ستمبر اسی ماہ کی تحریک اسلامی کا سالانہ اجتماع حسن ابدال میں منعقد ہو رہا ہے۔ ہمارے ذمہ اجتماع فنڈ 15,000 روپے ہے۔ تمام حضرات یہ فنڈ پورا کرنے میں بھی حصہ لیں اور جو حضرات وہاں جانا چاہتے ہیں وہ اپنے نام بھی لکھوائیں۔ امام صاحب کو نام بھی درج کرا دو۔ 23، 24، 25 اجتماع ہو رہا حسن ابدال اور یہ 15,000 روپیہ بھی کوئی ایک ادھا بندہ بھی دے دے تو انشاءاللہ ادھر صدقہ جاری ہے، باقی مل کے بھی پورے کر دو، اللہ اجر دو۔ میں کتاب ختم ہو گئی تھی، دوست مطالبہ کر رہے تھے، اب کتاب حاضر خدمت میں مہربانی فرما کر اعلان کر دیں۔ ہماری بادشاہی تحریک آزادی ہے اندر مسلمان مولانا فقیر اللہ صاحب کو تمہیں مل سکتی ہیں۔ پاکستان کے بارے یکسو ہو جائے، یہ ملک نہ سمجھو جنائنا سیاسی لوگوں کی گلاں سنو، یہ ایک خطہ پاک سمجھو کہ بالکل مسجد کی طرح کی شے کم بخت برے مسلط ہے تو انہوں کا اپنا جرم ہے۔ ان کی بہت عزت کرنی سارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے کہ صرف دین دے نام تے لیا، اور اتنے کوئی تقسیم نہیں سی۔ اس خطے کا ادب کرو، یہ حفاظت کی پوری کوشش کرو اور یہ سمجھنے کی کوشش بھی کرو کہ 2 قومی نظریہ کی یہ بہت اچھا نمبر آ گیا، لے کے جانا جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ مولانا برائے کرم حوالہ جات نوٹ فرما دیں جو رہ گیا میرا العقول کا صفحہ نمبر یہ ہوں پھر یہ رکھو نا اگلے جمعے ہوں ریکارڈ کرو ہوں سنبھال لو، یہ اس وقت دینا چاہیے جب سلسلہ شروع یہ ٹھیک